بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج آثار السنن کا سبق نمبر 135 ہے اور اس سبق کے اندر ہم باب صلاۃ المفترض خلف المتنفل پڑھیں گے، یعنی فرض پڑھنے والے کی نماز نفل پڑھنے والے کے پیچھے جائز ہے یا نہیں۔ اس باب کے تحت علامہ نووی رحمہ اللہ تعالی نے ایک ہی حدیث ذکر کی ہے جس میں نفل پڑھنے والے کے پیچھے فرض پڑھنے کا بیان ہے۔ آج کے سبق میں ہم اس حدیث کا ترجمہ، تشریح اور اس مسئلے کی تفصیل پڑھیں گے۔ باب صلاۃ المفترض خلف المتنفل، اس کی حدیث ہے عن جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما ان معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کان یصلی مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم العشاء الآخرہ ثم يرجع الى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة، رواہ الشیخان وزاد عبد الرزاق والشافعی والطحاوی والدارقطنی والبیہقی فی روایت ہی لہ تطوع ولہم فریضہ وفی هذه الزیادۃ کلام۔ اس حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی فرماتے ہیں کہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے عشاء کی، پھر اپنی قوم کی طرف آ کر یہی نماز ان کو پڑھاتے، ثم یرجع الی قومہ، اپنی قوم کی طرف لوٹتے، فیصلی بہم تلک الصلاۃ، ان کو یہی نماز پڑھاتے۔ وزاد عبد الرزاق نے امام شافعی، امام طحاوی، دارقطنی اور بیہقی نے ایک روایت کے اندر اس عبارت کی زیادتی کی ہے، ہی لہ تطوع ولہم فریضہ، یہ ان کے لیے نفل ہوتی تھی اور جن کو وہ نماز پڑھاتے تھے ان کے مقتدیوں ان کی نماز فرض ہوتی تھی۔ وفی هذه الزیادۃ کلام، لیکن اس زیادتی کے اندر کلام کیا گیا ہے کہ یہ زیادتی صحیح نہیں ہے۔ اس باب کے تحت فقہا یہ مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ کیا متنفل کے پیچھے مفترض کی نماز جائز ہے، یعنی متنفل کی اقتداء مفترض کر سکتا ہے یا نہیں۔ تو امام ابو حنیفہ اور امام مالک رحمہ اللہ تعالی کے ہاں متنفل کے پیچھے مفترض کی نماز جائز نہیں، یعنی جس شخص کی نماز فرض ہو اور نفل پڑھنے والے کی اقتداء نہیں کر سکتا، اس کو امام نہیں بنا سکتا۔ امام شافعی رحمہ اللہ تعالی کے نزدیک یہ جائز ہے اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے نزدیک دونوں قسم کی روایتیں ان سے، ایک تو یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ جائز نہیں ہے اور دوسری جواز کی روایت ہے، دونوں قسم کی روایتیں ہیں ان سے۔ فریق اول جو ہے امام ابو حنیفہ اور امام مالک رحمہ اللہ تعالی، ان کی دلیل جو ہے وہ حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، جس کے الفاظ ہیں الامام ضامن، امام جو ہوتا ہے وہ ضامن ہوتا ہے، یہ ابو داؤد وغیرہ کی روایت ہے۔ امام کی ضمانت صحت و فساد صلاۃ کے اعتبار سے ہوتی ہے، یعنی نماز کے صحیح ہونے اور نماز کے فاسد ہونے کے اعتبار سے ہوتی ہے، تو لہٰذا ضعیف قوی کی ضمانت نہیں دے سکتا، وہ اس کا ضامن نہیں بن سکتا۔ ضامن بننے کے لیے مساوی ہونا ضروری ہے، برابر ہونا ضروری ہے، یا پھر اس سے قوی ہونا ضروری ہے۔ تو اس لیے جو ہے وہ جو ضعیف ہے خود ہی متنفل، کیونکہ وہ نفل پڑھ رہا ہے اور جو فرض پڑھ رہا ہے وہ اس سے قوی ہے، تو وہ متنفل والا مفترض کے لیے ضامن نہیں بن سکتا۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ صلاۃ خوف کا جائز ہونا، کیونکہ اگر صلاۃ مفترض خلف المتنفل جائز ہوتی تو صلاۃ خوف میں بلا وجہ گروہ بنانے کی اور مشی کثیر یا عمل کثیر کی اجازت نہ ہوتی۔ جب اس کے اندر مشی کثیر اور عمل کثیر کی اجازت ہے، مطلب ایک جماعت آتی ہے، پہلے والی پھر دوسری چلی جاتی ہے، وہ پھر جا کے ایک رکعت پڑھ کے واپس چلے جاتے ہیں، پھر وہ پہلی جماعت پھر آ جاتی ہے، تو یہ گروہ بندی جو کی گئی ہے اس کے اندر صلاۃ الخوف کے اندر، اور اس کا جو جواز بیان کیا جاتا ہے یا اس کو جو جواز فراہم کیا جاتا ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جو ہے وہ امام ضامن ہوتا ہے اور جو اس کی ضمانت جو ہے اس کے مقتدی کا اس کے برابر ہونا ضروری ہے۔ اگر نفل پڑھنے والا آگے کھڑا ہو جائے تو فرض پڑھنے والے کی اقتداء جائز نہیں ہوگی۔
شوافی کی دلیل حدیث باب ہے، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسا کرتے تھے کہ خود جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے عشاء کی نماز پڑھتے، پھر جا کے اپنے لوگوں کو نماز پڑھاتے۔ تو اس کا جواب احناف اور مالکی کی طرف سے یہ دیا جاتا ہے کہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا فعل تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم ہوا تو آپ نے فرمایا یا تو میرے ساتھ نماز پڑھو یا پھر اپنی قوم کو جا کر نماز پڑھو، اما ان تصلی معی ان تخفف، یعنی یا تو میرے ساتھ نماز پڑھو، یہ دوسری صورت یہ کہ اپنی قوم کو نماز پڑھو لیکن اس کے اندر خفیف نماز پڑھو، ہلکی نماز پڑھو، مختصر پڑھو۔ تو گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں جگہ نماز پڑھنے سے ان کو منع فرمایا ہے۔ عزیز طلبہ، اس کے ساتھ دوسرا جو باب آگے علامہ نووی رحمہ اللہ تعالیٰ نے قائم کیا ہے وہ بھی اسی طرح کا ہے، باب صلاۃ المتوضی خلف المتیمم، یعنی وضو کرنے والا تیمم کرنے والے کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہے یا نہیں۔ تو اس میں بھی قوی اور ضعیف کا معاملہ ہے، تو اسی کی نسبت سے اس کو یہاں ذکر کر دیا، تو آج کے سبق میں ہم اس کو بھی شامل کر لیتے ہیں۔ اس باب کے تحت بھی علامہ نووی رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک ہی حدیث ذکر کی ہے اور اس میں وضو کرنے والے کی نماز متیمم کے پیچھے جائز ہونے کا بیان ہوا ہے۔ تو آج کے سبق میں ہم اس حدیث کا بھی ترجمہ، تشریح اور مسئلے کو تفصیل سے پڑھ لیتے ہیں۔ باب صلاۃ المتوضی خلف المتیمم، اس کے تحت حدیث ہے عن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ قال احتلمت فی لیلۃ باردۃ فی غزوۃ ذات السلاسل فاشفقت ان اغتسل فاهلك فتيممت ثم صليت باصحابي الصبح فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا عمرو صليت باصحابك وانت جنب فاخبرته بالذي منعني من الاغتسال وقلت اني سمعت الله يقول ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا رواہ ابو داود والبخاری تعلیقا وآخرون وصححہ الحاکم۔ اس کا ترجمہ یہ کہ عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی فرماتے ہیں کہ غزوہ ذات السلاسل میں ایک ٹھنڈی رات میں مجھے احتلام ہو گیا، فاشفقت ان اغتسل، تو میں اس بات سے گھبرا گیا کہ ان اغتسل فاہلک، میں اگر غسل کر لوں گا تو میں ہلاک ہو جاؤں گا، فتیممت، تو میں نے تیمم کر لیا، ثم صلیت باصحابی الصبح، پھر میں نے اپنے ساتھیوں کو صبح کی نماز پڑھائی۔ اس کا ذکر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو آپ نے فرمایا اے عمر صلیت باصحابک وانت جنب، اے عمر تم نے جنبی ہونے کی حالت میں اپنے ساتھیوں کو نماز پڑھا دی، فاخبرته بالذی منعنی من الاغتسال، تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، وہ بات بتلائی یا وہ وجہ بتلائی جس نے مجھے غسل سے روکا، وقلت، اور میں نے کہا انی سمعت اللہ یقول، میں نے سنا اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے آپ کو قتل مت کرو، ان اللہ کان بکم رحیما، بلا شبہ اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمانے والے ہیں۔ فضحک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولم یقل شیئا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور کچھ بھی نہ فرمایا۔ اس کو ابو داؤد نے روایت کر، بخاری نے تعلیقاً ذکر کیا اور دوسرے محدثین نے بھی اس کو روایت کیا ہے اور حاکم نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ اب اس باب کے اندر اس روایت کے اندر اس بات کا ذکر ہے کہ وہ انہوں نے تیمم کیا تھا اور انہوں نے جو نماز پڑھی اپنے ساتھیوں کو تو وہ انہوں نے تیمم نہیں کیا بلکہ وضو کیا۔ اس میں بھی فقہا کا اختلاف ہے، ائمہ ثلاثہ اور شیخین فرماتے ہیں کہ تیمم طہارت مطلقہ ہے، اس لیے متیمم کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے، کیونکہ ان کے نزدیک طہارت مطلقہ ہے، جس طرح وضو سے کوئی طہارت حاصل کرے یا تیمم سے حاصل کرے ایک ہی بات ہے، تو لہٰذا جس طرح وضو سے طہارت حاصل کرنے والا نماز پڑھا سکتا ہے تو تیمم سے بھی جو ہے وہ طہارت حاصل کرنے والا نماز پڑھا سکتا ہے اور اس کے پیچھے نماز جائز ہے۔ جبکہ امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جائز نہیں ہے متیمم کی اقتداء کرنا، یعنی جس نے تیمم کیا اور مقتدی نے وضو کیا تو وہ تیمم کرنے والا اس کو نماز نہیں پڑھا سکتا۔ ان کے نزدیک وہ کہتے ہیں کہ تیمم جو ہے یہ طہارت ضروریہ ہے، اور ضروری چیز جو ہوتی ہے، ضرورت کی جو چیز ہوتی ہے تو اس کو اتنا ہی استعمال میں لایا جاتا ہے۔ الضرورۃ تتقدر بقدر الضرورہ، ضرورت جو ہے وہ بقدر ضرورت ہی ہوتی ہے، تو لہٰذا اس سے ہم اس کو امام بننے کی اجازت نہیں دیں گے اور اس کی اقتداء میں نماز جائز نہیں ہوگی۔ جمہور کا استدلال جو ہے وہ اسی حدیث باب سے ہے
جس میں حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ ہے کہ انہوں نے فرمایا میں احتلام ہوا مجھے، میں نے تیمم کیا اور ساتھیوں کو نماز پڑھا دی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو نے جنبی ہونے کی حالت میں نماز پڑھائی؟ میں نے کہا میں نے وہ وجہ بتلائی جس کی وجہ سے میں نے غسل نہیں کر سکا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور کچھ بھی نہیں فرمایا۔ تو ولم یقل شیئا جو آپ نے فرمایا نا، تو اس سے استدلال کر کے جمہور کہتے ہیں کہ آپ نے اعادے کا حکم نہیں دیا تو گویا کہ نماز جائز ہے۔ اگر جائز نہ ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اعادے کا حکم دیتے، یعنی نماز لوٹانے کا حکم دیتے۔ آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے باب صلاۃ المفترض خلف المتنفل کی ایک حدیث اور اس طرح باب صلاۃ المتوضی خلف المتیمم کی بھی ایک حدیث کا ترجمہ، تشریح اور ان دو مسئلوں کی تفصیل پڑھی ہے۔ پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ فرض پڑھنے والا جو ہے وہ نفل پڑھنے والے کی اقتداء کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا۔ اس میں دو قسم کے مذاہب ہیں، امام ابو حنیفہ اور امام مالک کے نزدیک نہیں کر سکتا، امام شافعی کے نزدیک کر سکتا ہے، امام احمد بن حنبل سے دونوں طرح کی روایات منقول ہیں۔ جبکہ دوسرا جو ہے صلاۃ المتوضی خلف المتیمم، تو اس کے اندر بھی مسئلہ یہی ہے کہ اما ثلاثہ اور شیخین کے نزدیک چونکہ یہ تیمم جو ہے طہارت مطلقہ ہے، اس طرح وضو سے طہارت حاصل کی جاتی ہے اسی طرح تیمم سے بھی طہارت حاصل کی جا سکتی ہے، تو ان کے نزدیک یہ ہے کہ تیمم کرنے والے کی اقتداء جائز ہوگی اور اس کے پیچھے نماز جائز ہوگی، جبکہ امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک جائز نہیں ہوگی۔ آخر میں آپ سے دو سوال ہیں۔ پہلا سوال یہ کہ امام احمد رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک صلاۃ المفترض خلف المتنفل جائز ہے یا نہیں، یعنی فرض پڑھنے والے کی نماز نفل پڑھنے والے کے پیچھے جائز ہے یا نہیں۔ دوسرا سوال یہ کہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ اپنی قوم کو نماز پڑھانے سے منع فرمایا یا نہیں فرمایا، ان دونوں سوالوں کو جواب آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔